خوابوں کے بارے میں ایک روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا خواب دوست یا عالم کے سوا کسی سے نہ کہو. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. کیونکہ لوگ ناسمجھی کی وجہ سے تعبیر کچھ سے کچھ بتاتے ہیں اور خواب تعبیر سے منسلک ہوتا ہے، یعنی جڑا ہوا ہوتا ہے. جو برے خواب ہوتے ہیں وہ تو کسی کو بھی نہیں بتانے چاہیے، کیونکہ وہ بات پھر ویسے ہی ہونے لگتی ہے. اس بارے میں بھی ایک روایت آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک خواب بیان نہ کیا جائے، یعنی کسی کو بتا کر تعبیر نہ لی جائے، وہ گویا اس وقت تک پرندے کے پاؤں پر معلق رہتا ہے. جب بیان کر دیا جائے، یعنی اس کی تعبیر بیان کر دی جائے، تو پھر اسی طرح سے واقع ہو جاتا ہے. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. تو جو برا خواب ہوتا ہے وہ تو کسی کو بھی نہیں بتانا چاہیے، کیونکہ اگر آپ نے کسی کو بھی بتایا تو وہ اس کی تعبیر کر دے گا اور پھر خواب اپنی تعبیر سے جڑا ہوتا ہے. بعض دفعہ انسان خواب میں دیکھتا ہے کہ فلاں آگ میں جل رہا ہے، یا کوئی ایکسیڈنٹ خواب میں دیکھ لیتا ہے. تو اس طرح کے جو برے خواب ہوتے ہیں پلیز وہ کسی کو بھی نہ بتائیں. ایکچولی جو برے خواب ہوتے ہیں ہم اس سے اتنا زیادہ ڈر جاتے ہیں، اس ڈر اور خوف کی وجہ سے ہم کسی نہ کسی کو وہ خواب بتا دیتے ہیں. تو اپنے آپ کو اس اعتبار سے مضبوط کرنا ہے، جو بھی برا خواب آپ نے دیکھا ہے اس کو بالکل بھی نہیں بتانا ہے، اور اشارے کنائے میں بھی نہیں بتانا ہے. بعض دفعہ ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں ہم نے تو کسی کو نہیں بتایا، لیکن ہم اشاروں کے ذریعے یا پھر کچھ بات بتا کے کچھ چھپا کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے ڈسکلوز نہیں کیا. تو بالکل بھی ڈسکلوز نہیں کرنا. لوگ آپ سے پوچھیں گے بھی کیا برا خواب دیکھا، بتاؤ تو صحیح، ایسا کیا دیکھ لیا تم نے، کیوں رو رہی ہو، کیوں خوف زدہ ہو، تو بھی نہیں بتانا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر بہت ہی مضبوطی کے ساتھ عمل کرنا ہے. ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اگر بیان کر دیا گیا اور اس کی تعبیر کسی نے بتا دی تو پھر اسی طرح سے وہ واقع ہو جاتا ہے. پھر یہ کہ اگر کوئی برا خواب دیکھیں تو اس پر دعا کرنی چاہیے. اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، سیدنا ابو سلمہ روایت کرتے ہیں کہ میں بعض خواب ایسے دیکھتا تھا جو مجھے بیمار کر دیتے تھے. پھر میں سیدنا قتادہ سے ملا، انہوں نے کہا میرا بھی یہی حال تھا، یہاں تک کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ہر اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، سو جب تم میں سے کوئی اچھا خواب دیکھے تو اسے اپنے دوست کے علاوہ کسی اور سے بیان نہ کرے، اور جب برا خواب دیکھے تو بائیں طرف 3 بار تھتکار دے اور یہ کہہ کر اللہ کی پناہ چاہے اعوذ باللہ من شر الشیطان و شرہا، میں شیطان اور اس خواب کے شر سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، اور کسی سے بیان نہ کرے تو وہ خواب اس کو نقصان نہیں دے گا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. برا خواب دیکھنے کے حوالے سے ایک اور دعا بھی ملتی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن شر ہذہ الرؤیا. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے اور اس برے خواب کے شر سے. پھر یہ کہ برا خواب دیکھنے پر 2 رکعتیں پڑھنا چاہیے. اس بارے میں بھی ایک روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی ایسا خواب دیکھے جو اسے ناپسند ہو تو اسے چاہیے کہ 2 رکعتیں ادا کرے اور کسی کو خواب کے متعلق نہ بتائے تو یہ اسے کوئی نقصان نہیں دے گا. اسے مسند الحمیدی نے روایت کیا ہے. ٹھیک ہے، 2 رکعت نماز پڑھ لیں اور کسی کو بھی وہ خواب نہ بتائیں. آپ دیکھیں بارہا حدیث میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ برا خواب کسی سے بھی شیئر نہ کریں، چاہے جتنا زیادہ شیطان آپ کو اس بات پر اکسائے کہ بتاؤ تاکہ تمہیں تعبیر پتہ چلے، دیکھو برا خواب ہے، پتہ چلنا چاہیے کہ آگے کیا ہونے والا ہے. نہیں، بالکل بھی نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بس اس کی پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنی پناہ میں لے لے، ہمیں محفوظ کر لے اس شیطان کے شر سے بھی اور اس خواب کے شر سے بھی. پھر یہ کہ اچھے خواب بھی ہر کسی کو نہیں بتانے چاہیے. آپ اچھا خواب شیئر کر سکتے ہیں لیکن ہر کسی کو نہیں بتانا چاہیے. حدیث میں کیا پڑھا، کس کو بتا سکتے ہیں؟ جو آپ کا دوست ہو یا پھر
عالم ہو اس کو بتا سکتے ہیں. اور خاص طور پر جب ہمیں پتا ہو کہ سامنے والا شخص ہماری خوشی میں خوش نہیں ہے تو ایسی مبشرات کا ذکر اس کے سامنے تو بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. obviously جو اچھے خواب ہوتے ہیں اس میں کسی کامیابی کا ذکر ہوتا ہے یا پھر کوئی نعمت کے ملنے کا ذکر ہوتا ہے، تو جو آپ کی خوشی میں خوش نہیں ہے اس کو یہ خواب اچھے نہیں لگیں گے اور وہ آپ سے حسد میں مبتلا ہو سکتا ہے. جیسے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب سنا، ان کو یہ چیز فیل ہو گئی تھی کہ ان کا بیٹا بہت سارے آنرز پائے گا. تو انہوں نے کیا کہا کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہیں بتانا ورنہ وہ تمہارے خلاف چال چلیں گے. اور دیکھو شیطان تو ویسے ہی کھلا دشمن ہے، تو کسی ایسے شخص کو جو آپ کی خوشی میں خوش نہیں ہوتا اچھے خواب نہیں بتانے چاہیے. اور دیکھیں ہر چلتا پھرتا انسان دوست نہیں ہوتا. سچے دوست کو، مخلص دوست کو ہی آپ اپنا اچھا خواب شیئر کر سکتے ہیں، ورنہ پھر یہ کہ آپ اس کو اپنے تک ہی رکھیں. اچھا خواب دیکھنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، برا خواب دیکھنے پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ ہر خیر اور شر اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اور انسان کو نعمت عطا کرنے والا اور برائی سے بچانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے. بعض لوگ جھوٹے خواب بیان کرتے ہیں، تو جھوٹا خواب بیان کرنا بہت بڑی خیانت ہے. اور اس طرح کا جھوٹا خواب تو بہت سارے لوگ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اور پھر جب وہ اس کی ساری ڈیٹیلز بتاتے ہیں تو اس میں وہ پکڑے جاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو حلیہ مبارک ایسا تھا ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو اپنی نیکی کا اظہار کرنے کے لیے لوگ اس طرح کے جھوٹے خواب بھی بیان کرتے ہیں. خوابوں کے بارے میں پھر صحیح طرز عمل کیا ہے؟ صحیح طرز عمل یہ ہے کہ نہ تو انسان خوابوں کے علم کو بالکل رد کر دے، یعنی یہ نہ کہے کہ جی یہ کوئی خواب حیثیت رکھتے ہی نہیں ہیں اور اس سے کوئی گائیڈنس نہیں ملتی، ایسا نہ کہے. اور نہ ہی اس کو اتنی زیادہ اہمیت دے کہ قرآن و سنہ کو بھول کر انہی چیزوں کے پیچھے پڑ جائے. اچھا، ہماری زندگی میں خوابوں کا اتنا عمل دخل کیوں ہے اور کیوں ہمیں خوابوں سے اتنا انٹرسٹ ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم روز سوتے ہیں اور روز اگر خواب دیکھتے ہیں تو پھر یہ ہماری زندگی کے ساتھ لازم اور ملزوم کی حیثیت اختیار کر گئے ہیں. ہمارا اس پر اختیار نہیں ہے، ہم اس کو اپنے آپ سے الگ نہیں کر سکتے، اس لیے ہماری زندگی میں بڑا ان کا عمل دخل ہوتا ہے.